قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوا کہ یہاں فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت کو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ میں نے مختلف مقامات سے آیات مبارکہ کے تراجم بیان کر دیے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ علم کی تہذیب اور اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا، اور علم کی اہمیت کے ساتھ علم سکھانے والے کی اہمیت کو ہمیشہ وابستہ، یعنی یہ لازم ملزوم ہے۔ جہاں علم کا ادب ہے وہاں عالم کا ادب ہے، جہاں سیکھنے کا ادب ہے وہاں سکھانے والے کا ادب۔ جو شے سیکھی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ادب ہے، جو سکھانے والا ہے اس کے لیے بھی ادب ہے، اور سیکھنے والے کے لیے بھی ادب ہے۔ رب العزت نے عطا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ سے خشیت رکھنے والے اس کے علماء ہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اب اس سے بھی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی خشیت چاہیے، اس کا خوف چاہیے دل کے اندر، یعنی خشیت الہی انسان میں کیا پیدا کرتی ہے؟ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ کیا پیدا کرتی ہے؟ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو تقویٰ خشیت الہی جس شے سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی علم ہی تو ہے، یعنی اگر اس کی ہیرارکی سمجھی جائے، روڈ میپ سمجھا جائے اس کا، تو پہلے پھر بھی علم ہی آتا ہے، اس علم کے بعد پھر عمل کی وادی آتی ہے، اس عمل پر وادی سے گزر کے پھر دلوں میں تقویٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی وہ آداب کا سفر ہے کہ پہلے حصول علم ہو، پھر اس کے بعد اس علم پر عمل ہو، اور اس عمل کے بعد اللہ رب العزت دل کو تقویٰ کے نور سے نوازتا ہے۔ پھر آگے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بھی استاد کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے کہ ہمیں علم کہاں سے سیکھنا ہے، اس کا ادب بتایا گیا، اہل صدق سے سیکھنا ہے، سچوں سے اپنا علم حاصل کیا اور ان کی صحبت اختیار کرو جو اہل صدق ہیں، یعنی جو سچے ہیں، جو اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، کردار سے جن کو دیکھو تو سچائی کی مورت نظر آئیں، سچائی کی علامت نظر آئیں، جو سچے ستھرے نظر آئیں، جو سیدھے نظر آئیں، جن کا کلام سیدھا ہو، جن سے بات کرو تو سیدھی بات کرتے ہو، گروں والی گول بات نہ کرتے ہو، سیدھی بات کرتے ہو، ان سے اپنا علم سیکھو۔ تو یہ بھی استاد کی ہی اسی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا علم کی، تعلم کی، تعلیم کی، معلم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، یعنی علم اور حصول علم کی جستجو کو جنت میں جانے کی چابی بھی قرار دے دیا۔ یوں اپنے آپ کو علم کی جستجو سے وابستہ کریں، اور لا محالہ جو علوم عصریہ ہے جن سے ہم روزگار حاصل کرتے ہیں اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر اس کی ذمہ داریوں میں سے، واجبات میں سے ہے، لیکن یہاں پر وہ حقیقی علم جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ اس کی معرفت کا علم ہے، اس کے دین کا علم ہے، انسانیت کا علم ہے، تہذیب نفس کا علم ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا علم ہے، ایک بہتر انسان بننے کا علم ہے، ان آداب زندگی کو سیکھنے کا علم ہے، جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ باقی علوم اس کو دنیا میں فائدہ دیں گے، لیکن لا محالہ بات ہے کہ میتھمیٹکس سے جنت کا راستہ تو آسان،
نہیں ہوگا اس سے لامحالہ جاب تو ملے گی اچھی، اور جاب سے زندگی آسان ہوگی، اور گریجولی انڈائریکٹلی آپ کو کنیکٹ کر دے گا خیر کے کاموں کے ساتھ۔ اسی طرح دنیا کے سائنسی علوم سیکھ کر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے، وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں خیرات ہوگی آپ کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو انڈائریکٹ ویز میں وہ بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جن علوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ براہ راست وہ آداب زندگی ہے جو آپ کی شخصیت کو سوار کر اللہ کی نگاہ میں علم اور تقوی کے معیارات پر بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حصول، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عالم دین ہی بن جائے۔ حصول علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نے عالم دین ہی بننا ہے، اسپیشلائزیشن ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن اتنا علم اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، کردار کا۔ اب 10 راتوں میں جو اعتکاف میں آپ ہر روز شیخ الاسلام کی مجلس میں جو سیکھتے ہیں، اس سے عالم دین تو نہیں بن رہے، لیکن اللہ کا بندہ بن رہے ہیں، اس کی ابدیت کے رموز طے کر رہے ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں، اس راہ کو سمجھ رہے ہیں۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو تقویٰ میں بلند کر دیتی ہے اور اس میں حصول علم کی جستجو، تڑپ اور پیاس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ادب ہے، یعنی ان آداب کو سیکھنا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فہم عطا کر دیتا ہے، وہ تھوڑا سن کے بھی زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر زندگی میں کوئی بھی عمل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف نہیں کرتا، چاہے اس کو پھر اس کی جو انٹیوشن ہے وہ ٹیون ہو جاتی ہے اللہ کی منشا کے ساتھ۔ اگر کوئی بات اس کے علم میں نہ بھی آئی ہو تو بھی اس کا قدم اس طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کی جو انٹیوشن ہے، اندر کی آواز ہے، وہ ٹیون ہو جاتی ہے منشا ازدی کے ساتھ، وہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ سمجھ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں ہو۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید بھرا ہوا ہے علم کی فضیلت کے ساتھ، معلم کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ، اور آداب علم، تعلیم اور تعلم کے ساتھ۔ میں یہاں پر ان روایات کو ختم کرتا ہوں اور گفتگو کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں کہ جہاں پر اب کچھ ان آداب کا ذکر کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ جو ایک سالک ہو یا طالب علم ہو، یعنی علوم روحانیہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو یا علوم دینیہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو یا علوم عصریہ کو سیکھنے والا طالب علم ہو، یا دوسری جانب علوم روحانیہ کو سکھانے والا شیخ ہو، مربی ہو، یا علوم دینیہ کو سکھانے والا عالم دین ہو، یا علوم عصریہ ماڈرن سائنسز کو سکھانے والا استاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ دونوں پوزیشنز، اب ان کے مابین اور اس تعلیم کے سفر میں ایک شاگرد اور طالب علم کے آداب کیا ہونے چاہیے زندگی کے، اب کچھ ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ اب جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی جستجو میں مصروف عمل ہے، اس شخص کو درویش کہا جاتا ہے۔ جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی وادی میں مارا مارا پھرتا ہے، وہ بزرگوں کے ہاں درویش کہلاتا ہے، چاہے پھر وہ علوم روحانیہ کا مسافر ہو، علوم دینیہ کا راہ کا مسافر ہو، یا پھر علوم عصریہ میں اخلاص والا بندہ ہو، تو اسے درویش کہا جاتا ہے۔ تو ہم اب ان آداب کو بیان کرتے ہوئے لفظ درویش استعمال کریں گے۔ سکھانے والا بھی درویش ہے اور سیکھنے والا بھی درویش ہے، کیونکہ جو دنیا دار ہے، جس میں دنیا کی چالاکی ہے، نہ وہ سکھا سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے۔ درویش ہی سکھا سکتا ہے اور درویش ہی سیکھ سکتا ہے، اس لیے ہم دونوں کے لیے لفظ درویش استعمال کرتے چلیں گے آداب کو سمجھنے کے لیے۔ حاضرین گرامی، اب ان درویشوں کے آداب کو ذرا سمجھیے۔
جو درویش ہے علوم روحانیہ اور دینیہ کو سیکھنے یا سکھانے والا، اس کی کیفیت اور ادب اس کی زندگی کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ، یا اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، اب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ساری، جب بھی اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کو دوسروں کے لیے نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر خطاب ہو رہا ہو اور خطاب میں کوئی نصیحت کی جا رہی ہو تو وہ کہے اچھا یہ فلاں شخص میری نظر میں آیا ہے، یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نہیں، درویش آدمی وہ ہے سیکھنے والا کہ جو جہاں بھی کوئی بات ہو وہ سارے جہاں سے کٹ کے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بات ہوئی ہے، وہ فوری اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے میرے اندر کیا کمی ہے اور پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ پہلا ادب ہے راہ سلوک پر سالک کے لیے، طالب علم کے لیے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ جب جہاں جو نصیحت ہو وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، کسی اور کو مخاطب نہ سمجھے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے۔ دوسرا ادب، اگر کوئی اس راہ کا مسافر ہے اور کچھ پڑھ گیا ہے، کچھ جان گیا ہے، تو وہ اس بات کو شدید ناپسند کرے کہ کوئی اس کو عالم، علامہ، مولانا یا حضرت شیخ یا حضرت ایسے القابات سے پکارے۔ اپنے دل میں ان القابات کے لیے تکلیف، نفرت اور شرم اور حیا محسوس کرتا ہو، پسندیدگی محسوس نہ کرتا ہو، تو یہ اس راہ سلوک اور طالب علم کے لیے در حقیقت اس درویش انسان کے لیے یہ ادب ہے۔ اگر یہ ادب نہ پایا تو وہ آگے کی منزلیں طے نہ کر پائے۔ تو ایسے ٹائٹلز کے لیے ناپسندیدگی کا دل میں پایا جانا اور کوشش کرنا کہ کوئی نہ ہی لے ایسے ٹائٹل میرے نام کے ساتھ، کہ میں عالم جانا جاؤں، مجھے کوئی صوفی کہہ کر پکارے، یا مجھے کوئی درویش عالم باس صفا کہے، یا صوفی درویش کامل کہے۔ ایسے الفاظ وہ حیا سے، شرمندگی سے اسے پانی پانی کر دے۔ جب دل میں جھانکے تو اپنے اندر ایسی کیفیات کو پایا کرے۔ تیسرا سب سے بڑا ادب درویش، سالک یا طالب علم کے لیے ہے، وہ یہ کہ وہ حصول علم میں اپنی نیت کو خالص رکھے۔ اگر اس کی نیت گرے ہے، مثال کے طور پر میں یہ علم کی ڈگری، یہ حصول علم اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، یعنی 4-5 مقاصد اس کے ذہن میں ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اخلاص نیت یوں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس ڈگری سے میری اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، مجھے عزت شہرت اور رتبہ بھی دے دے، علم بھی دے دے، مالی طور پر بھی مستحکم کر دے، یعنی 5-6 مقاصد لے کر چلے گا تو پھر کوئی ایک مقصد بھی میسر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو خالص کر لے گا اللہ کے حضور، اپنی نیت کو خالص کرے گا، میرے مولا یہ حصول علم اس لیے ہے کہ تجھے اور جان سکوں، یہ دین اس لیے سیکھتا ہوں کہ تیرے دین کو اور سمجھ سکوں تاکہ تیری نافرمانیوں سے بچوں، اس لیے نہیں کہ میں سیکھ جاؤں پھر میں خطاب کروں اور تیرے لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں، پھر میں جانا جاؤں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، پھر میں کتابیں لکھوں کہ مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں، پھر میرے نام لیوا ہوں، پھر میں کوئی مدرسہ قائم کروں، لوگ مجھ سے علم سیکھیں، مجھ سے تعلق رکھیں، مجھ سے جڑیں، وابستہ ہوں۔ یعنی شروع دن سے اگر یہ نیت کر لی تو یوں سمجھو دل کے کنویں میں کتا گرا دیا، دل کے کنواں میں کتا گر گیا۔ اب جتنے ڈول نکالتے رہو گے، جس مرضی کی پیاس بجھانے کے لیے اس کتے والے کنویں سے پانی نکالو گے، لوگوں میں ناپاک پانی ہی بانٹتے پھرو گے۔ جو تم سے بٹے گا وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ من میں کنویں میں کتا گرا ہوا ہے۔ جب تک کتے سے اس من کے کنویں کو پاک نہ کیا، اس وقت تک پانی پاک نہ ہوگا۔ جتنی واعظ و نصیحت کرتے رہو گے صرف شر ہی شر بٹے گا، خیر نہ بٹے گی۔ اگر من کے کنویں کو پاک کر لیا، اس پانی کو طہارت دے دی، تو پھر بھلے ایک کو ہی نصیحت کرو، اسی کو کامل کر دو گے۔
تمہیں ہزاروں کے مجموعوں سے خطاب کی حاجت نہیں، پھر صرف اولاد کی ہی تربیت کرو گے، اللہ ان کی زندگی سنوار دے گا، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے درویش کے لیے ادب یہ ہے اخلاص نیت، اللہ کے لیے کریں، اسے جاننے کے لیے کریں، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے کریں، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے کریں۔ فوکس یہ ہونا چاہیے آگے، ہاں اگر اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لیا تو پھر بھلے جو ساتھ جڑے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ سے سن سن کر نافرمانی سے بچتے رہیں تو خیر، لیکن ٹارگٹ بنا کر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سے دنیا ہی دنیا بچتی ہے، آخرت نہیں بچتی۔ اسی طرح اس راہ کے آداب میں سے اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی شاگرد کا یا استاد کا علمی رتبہ بلند ہو جائے اور پھر اس کا حلقہ احباب اور حلقہ اثر بڑھنا شروع ہو جائے، اس کی شہرت عام ہونے لگ جائے، تو وہ ان کیفیات کو بھی دل میں برا جانے، خیر کے لیے اس کو ناپ تول کا ذریعہ نہ سمجھے۔ ہاں اگر زیادہ لوگ سن جائیں تو اللہ کا شکر ادا کر دے کہ ان تک خیر پہنچی، لیکن اپنے حلقہ احباب کا بڑھتا دیکھنا اگر اس کے دل کو خوشی دیتا ہے اندر، تو وہ اپنے باطن میں جھانکے کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر ان لائکس کو ہم دیکھتے ہیں، ہر وقت فالوئنگز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے فالوئنگز بڑھ گئی، لائکس بڑھ گئی، کم ہو گئے، 4-6 اگر ڈس لائک کر دیں تو اسی دن پوسٹ ہونا شروع ہو جائے، اور اگر لائکس بڑھ جائیں تو دل میں فرحت اور خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو اگر دل اس سے متغیر ہوتا ہے اس طرح کی باتوں سے، لائکس کا یا فالوئنگز کا بڑھ جانے میں مذائقہ نہیں ہے، آپ کا پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک، لیکن اگر دل اس کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مچلتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو سمجھیں بڑی بری تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے نجات کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی علم کے اور معلم کے اور طالب علم کے آداب میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو زندگی سے دور کر دے۔ اسی طرح تکبر ہے، حرص ہے، علم کا دعویٰ سب سے بڑا شیطان ہے۔ دعویٰ، اگر طبیعت میں دعویٰ آنے لگے تو سمجھیں علم نے نقصان کر دیا، میرا علم نافع نہیں۔ دعویٰ پیدا ہونے لگے کہ میں جانتا ہوں یا میں نے یہ بات کہہ دی ہے، تو سمجھیں کہ شیطان کے اثر میں آ گئے، کیونکہ دعویٰ اس کے پاس تھا۔ جو درویش ہے وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے، وہ ہر روز کی نوکری ادا کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کچھ غلط نہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری صحیح طرح انجام پا جائے، کسی ایک لفظ یا عمل پہ کہیں گرفت نہ ہو۔ دعویٰ ادب نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ دعوے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر حرص، لالچ، دنیا کی رغبت، محبت، اس طرح کی امراض کا دروازہ دل کی طرف کھل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے، بزرگان دین نے لکھا ایک درویش طالب علم کے لیے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اپنے علم کو نہ بیچے، اپنے علم کو نہ بیچے اور اس کے لیے لالچ اور طمع نہ کرے، بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کئی بزرگان دین، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی علم کو اگر مال کمانے کا ذریعہ ہی بنانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ دنیا داری کی کوئی بزنس اور جاب ہی کر لیتے، یہ دین بیچ کے کیوں لعنت کمائی، دنیا کی بزنس کرتے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کما لیتے، کیونکہ یہاں دین بیچ کر چھپ چھپ کر کمانا پڑتا ہے اور تھوڑا کماتے ہو، اگر کھل کے دنیا داری کر لیتے تو زیادہ کما لیتے اور یہ لعنت بھی نہ سمجھتے اور حلال بھی کماتے، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنایا
اور حیاً چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپا چھپا کر بھی کمایا تو نہ کھل کے کمایا، نہ کھل کے دنیا جی، نہ کھل کے آخرت کے لیے کچھ کیا۔ یہ ادب نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے، دینداری کا رستہ وارا نہیں کھاتا تو اللہ نے دنیا کو کمانا حلال بنایا، دنیا کو کمانا حلال بنایا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے جابز کریں، کاروبار کریں، اللہ پاک نے یہ رستہ کھولا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، ائمہ ساری زندگی یہ کرتے آئے، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنائے، چاہے کوئی پیر بن کر، چاہے کوئی عالم بن کر، چاہے کوئی تعویذ دے کر، چاہے کوئی اور صورت اختیار کر کے، اگر دین کو ذریعہ معاش بنایا تو لعنت بھی کمائی اور کھل کے بھی نہ کمایا۔ تو کہا کہ اگر طلب ہے دل میں کہ دنیا کی عزت کی زندگی جینی ہے اور حلال طریقے سے جینی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے وہ ذرائع پیدا کیے ہیں، اس میں پھر بھی عزت بچ جاتی ہے۔ لیکن دین کے نام پر یہ کام کیا تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آداب کے منافی عمل ہے جس سے سختی سے اس راہ پر منع کیا گیا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ آداب تھے درویشوں کے، معلم کے، طالب علم کے، شیخ کے، سالک کے، کہ جو حصول علم کی راہ پر جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جس سے اللہ رب العزت حصول علم انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔